القادر یونیورسٹی ہے، اس کی جو زمین ہے اس کا لنک ایک جوڑا جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ اسٹرلنگ سے، جو کہ برطانیہ سے آئے تھے، ملک ریاض صاحب کو وہ دے دیے گئے تھے. تو اس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یقینی طور پہ یہ سوال آپ سے بھی کیا گیا ہوگا، ہمیں ایک تو یہ بتائیے. بالکل کیا گیا ہے. اس میں دوسری بات بھی کر لوں کہ جو آڈیو لیکس آپ کی اور بشرا بی بی کی آئیں، ان آڈیو لیکس میں یہ ایک امپریشن دینے کی کوشش کی گئی کہ آپ کا یا ان کا کوئی افیئر ہے، امپریشن یہ دینے کی کوشش کی گئی. آپ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ گفتگو آپ کی ہوتی رہی، اوریجنل بات کیا تھی جس کو آپ جو کہہ رہے ہیں ایڈٹ کیا گیا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں میں، چاہے وہ این سی اے نے جو بھی 190 ملین واپس پاکستان بھیجیں، اس میں اور یونیورسٹی میں کوئی لنک نہیں ہے. یونیورسٹی ایک ڈونیشن ہے. بیریا کو، ملک ریاض صاحب کو تب بھی حق تھا پاکستان کو ڈونیشن دینے کا، آج بھی حق ہے. آپ کا بھی حق ہے، میرا بھی حق ہے کہ ڈونیشن جب چاہے آپ دے سکتے ہیں، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ صدقہ آپ جب چاہیں دے سکیں. دوسری بات جو آپ نے کی، میں آپ کو واضح طور پہ یہ کہہ دوں کہ سیاست اتنی گری ہوئی ہے اور اتنی گھٹیا ہو چکی ہے کہ ایک ماں اور بیٹے کے رشتے کو، جیسے کہ آپ نے بولا ہے، اس کو ٹوسٹ دینا، اس کو غلط طریقے سے شو کرنا، کاپی پیسٹ ایڈٹ کر کے کنورسیشنز کرنا ایک خاتون کے اوپر، اور وہ بھی ایک مذہبی خاتون، وہ بھی ایک ایسی جو پردے میں رہتی ہے، باہر آتی نہیں ہے. دیکھیں، جب میں اپنی زندگی پولیٹکس میں، اگر میں نے اپنی زندگی دی ہوئی ہے تو ٹھیک ہے، میری زندگی کا ہر قصہ پبلک میں ہوتا ہے. لیکن جو ایک بندہ پولیٹکس میں نہ ہو، ٹھیک ہے، میں کوئی یہ نہیں کمپیئر کر رہا مریم نواز یا یہ، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ پبلک ڈومین میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو کئی چیزیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. لیکن جس انسان نے، جس شخص میں پبلک فگر نہ ہو یا پبلک ڈومین میں اپنی زندگی نہ دی ہوئی ہو، اور پھر اتنی گھری ہوئی چیز کہ جو میری والدہ کی جگہ پہ ہو، جو ایک بیٹے کے رشتہ رکھتی ہوئی ہو، بیٹا کہتی ہو، وہ آڈیوز نہیں نکلی جہاں وہ کہہ رہے ہیں بیٹا تم یہ کر دو، بیٹا تم وہ کر دو. وہ آڈیو لیکس جیب میں ہیں، اور باقی کو ایڈٹ پیس کر کے اتنا گرا ہوا الزام لگانا کیوں؟ کس چیز پہ؟ کیوں آپ کو اتنا خوف کیا ہے؟ یہ کیا خوف کی چیز ہے کہ آپ نے وہاں تک سیاست کو لے کے جانا ہے؟ میں اگر پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کسی اور خاتون کے اوپر ہو، میں اس کی مذمت کرتا ہوں. تو یہ تو بالکل ہی قابل برداشت نہیں ہے. لیکن اللہ کے فضل سے میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ اس وقت سیاست پاکستان میں اور ہے. اس وقت پاکستان کی سیاست میں سب سے بڑی حقیقت عمران خان ہے، اور اس کو آپ نکال نہیں سکتے، اس کو سائڈ پہ نہیں کر سکتے. آپ ان کی پرسنل زندگی، ڈاکٹر، ٹیمپرڈ، فیک، جتنی بھی پرسنل زندگی کی آپ ان کو آڈیوز نکال لیں اور چلا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. لوگ صرف عوام ایک چیز پہ کھڑے ہوئی ہے کہ آپ پاکستان کے لیے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ آپ پاکستان کے ساتھ سنسیر ہیں؟ آپ نے پاکستان میں کوئی پیسے لوٹے ہیں؟ آپ کیا لوٹ کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ پاک لین پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ چاہے ہماری پارٹی سے ہو، چاہے کسی اور پارٹی سے ہو، پاکستان سے جو بھی باہر گیا وہ آپ کے سامنے ہے. جو پاکستان یہاں آ کے جو مقدمے لے رہا ہے، سہ رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اس میں دو رائے کوئی نہیں ہے. اور میں یہی کہتا ہوں کہ گزارا، اگر آپ کو سیاست کرنی ہے، مردوں کی طرح کریں، حوصلہ رکھیں، مقابلہ کریں. تو آپ کی اوپینین میں یہ جو آڈیو ہے یہ نکال کون رہا ہے؟ آپ یہ سمجھتے گورنمنٹ نکال رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ نکال رہی ہے، کون نکال رہا ہے؟ دیکھیں، آڈیوز خاص طور پہ جو میری لیمیٹڈ نالج ہے سیاست میں 4 سال کی، 2 ہی ادارے ہوتے ہیں جس کے پاس اتنی کیپیبلٹی ہوتی ہے. 2 یا 3 ادارے ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. تو ان 2-3 اداروں میں سے ہوگا، جن میں سے جب عمران خان پرائم منسٹر تھے، آئی بی ان کے نیچے تھی، باقی 2 ادارے تھوڑے بہت اپنے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ کون ان تینوں اداروں کے علاوہ، 2-3 اداروں کے علاوہ اور کسی کی قابلیت. سر، یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ 3 گھنٹے نیب کے سامنے رہے، تو ابھی آپ کے ساتھ جو آپ سے سوال پوچھے، آپ نے ان کا رپلائی دیا ہوگا. اب آگے کیا پروسیڈنگ ہے؟ آپ کو دوبارہ بھی بلائیں گے؟ اس کیس میں اور بھی لوگوں کے نام وہ بھی پیش ہوں گے؟ مجھے کویشچنئر دیے، اس کویشچنئر کا انشاءاللہ ان کو کل پرسوں تک میں جواب دے دوں گا. میری لیگل ٹیم ہے اس میں. تو اس میں 3 گھنٹے بس اسی پہ ہو رہا تھا. ایکچولی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، بہت فار فیچڈ ہے، کیونکہ ایک ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ. اب انٹرسٹ کیا ہے، کانفلکٹ کیا ہے؟ انٹرسٹ یہ ہے کہ ایک یونیورسٹی بنی ہوئی ہے جہاں لوگوں کو، جیسے کہ میں نے آپ کو بولا ہے، 90% بچوں کا فری
اسکالرشپ پہ ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اس میں خان صاحب کا کیا انٹرسٹ ہو سکتا ہے؟ یا تو خان صاحب خود ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے بن رہے ہوتے اور اس یونیورسٹی سے پیسے لے رہے ہوتے, ایک بزنس بن گیا ہوتا, لیکن وہ ہے نہیں, وہ ایک ٹرسٹ کے نام پہ ہے. تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو کانفلکٹ کیسے ہو سکتے؟ ایکچولی یہ چیز ہی غلط ہے, کیونکہ انٹرسٹ تب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل گین یا کوئی پرسنل گین مل رہا ہو. پرسنل گین تو لوگوں کو مل رہا ہے, تو جب انٹرسٹ ہی نہ ہو تو آپ کے پاس کانفلکٹ کیسے آ سکتا ہے؟ ملک ریاض جو ہے وہ ابھی ستار عیدی نہیں ہے, کاروباری شخصیت ہے, انہوں نے مختلف لوگوں سے سیاسی فائدے لیے, تو یہ زمین کیوں انہوں نے دی؟ انہوں نے کوئی فائدہ دیے بغیر یہ زمین القادر یونیورسٹی کو کیوں دی؟ دیکھیں, یہ القادر کی یونیورسٹی کی تو ان کے کیس سے بھی بہت پہلے شروع ہو رہی تھی. ان کا کیس پہلے شروع ہوتا لیکن جیسے بھی اینڈ ہوا, اس میں جہاں تک یہ ہے کہ بڑے بزنس مین ڈونیشنز دیتے ہیں, ہر بزنس مین فائدہ ڈھونڈتا ہے. اگر کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ بنا کے, ایک یونیورسٹی بنا کے پی ٹی آئی نے کوئی بینیفٹ دیا ہو, تو وہ سامنے ہے. ہماری حکومت تو نہیں ہے نا, ہم تو اپوزیشن میں ہیں اس وقت, تو حکومت ان کی ہے, وہ نکال کے دکھا دیں. جہاں تک بات چیت اکاؤنٹیبلٹی کی, وہ جیسے کہ نیب نے بولا ہے کہ وہ شہزاد اکبر صاحب کو چیز کر رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب اس وقت ملک کے باہر ہیں, جب وہ واپس بلائیں, ان کو سمن کریں, دیکھیں کہ اگر اس میں ان کو کچھ نظر آیا. لیکن جیسے میں نے آپ کو بولا کہ ہر بندے کو, ہر انسان کو, چاہے وہ کاروباری ہو, چاہے وہ مجرم ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, ڈونیشن دینا اس کا حق ہے. اس کو اچھے کام کرنا بھی, اگر وہ برے کام بھی کرے, اس کو اچھے کام کرنے کا بھی اس کا حق ہے. اور آپ صرف ٹرسٹ کی طرف دیکھیں, مجھے صرف بلایا گیا ہے بطور وٹنس, میں اس میں کوئی اکیوز نہیں ہوں, مجھے بطور وٹنس بلایا گیا ہے. آپ القادر کو, میں نے یہی اندر بولا ہے کہ آپ القادر کو کھول کے دیکھیں, اس میں اگر کوئی, جب زمین دی گئی یہی 450 کنال, اس میں اگر کوئی آدھا کنال بھی عمران خان نے اپنے پاس رکھا ہو یا زلفی بخاری نے اپنے پاس رکھا ہو تو پھر بات کریں. اگر نہ رکھا ہو اور ٹرسٹ میں چلا گیا اور ٹرسٹ پہ ایک یونیورسٹی آ چکی ہے تو اس میں بحث ہی ختم ہو چکی ہے. اچھا سر, یہ بتائیے, آپ کا نام بہت سارے معاملات میں لیا جاتا رہا, آپ کو بھی سامنے نہیں آیا, اس لیے آپ سے دوبارہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ ایک اور معاملے میں بھی آپ کا نام لیا جاتا رہا. وہ معاملہ تھا گھڑی بیچنے کا معاملہ, کہ وہ پرائم منسٹر کی کوئی گھڑی تھی جس کو بیچنے کے لیے. وہ اصل کہانی کیا تھی, کچھ یہ بتائیے. اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ ملک ریاض صاحب وہ فنڈ کرتے ہیں, اور سب کو پتہ ہے کہ وہ فنڈ کیوں کرتے ہیں, حکومتوں کو, ساری حکومتوں کو کرتے رہے اور فائدے لیتے ہیں. آپ آنیسٹلی سمجھتے ہیں کہ ملک ریاض صاحب نے آپ سے 190 ملین کی وہ جو سٹیمپ لگوائی پوری کیبنٹ سے, وہ فائدہ نہیں تھا ملک ریاض کا؟ ڈو یو آنیسٹلی تھنک کہ وہ کوئی فائدہ نہیں لیا؟ لیکن جہاں تک گھڑیوں کا سوال ہے, میں نے پہلے بھی بولا ہے, پھر سے بولا ہے کہ میرا نہ میں نے کبھی کوئی گھڑی بیچی ہے, نہ میرا کوئی لینا دینا ہے. میں نے اس ایک انٹرویو میں بھی بولا تھا کہ شاید اگر مجھے پتہ ہوتا کہ وہ کعبے والی, تو کیونکہ میں گھڑیوں کا شوقین ہوں, میں ہی شاید خرید لیتا اگر مجھے پتہ ہوتا, تو نہ میں نے بیچی ہے نہ وہ ہے, تو وہ چیز ختم ہو چکی ہے. اور میں اس پہ بار بار آپ کہہ دوں, توشہ خانہ میں جو بھی چیز جاتی ہے وہ آخر میں آکشن ہی ہوتی ہے, اور خرید کے جو اس کے قاعدے قانون ہیں, اسی جو بھی پرسنٹیج اس وقت بنتا ہوتا ہے وہ دے کے وہ آپ کی ایک مالکیت بن جاتی ہے. اگر میں نے آپ کا فون یہ خریدا ہو اور میں نے لے لیا ہو, میں اس کے بعد فوراً اس کو بیچ دوں یا آپ کو واپس بیچ دوں, وہ میرا پروگریٹو ہے, کیونکہ وہ میری جائیداد ہے, وہ میری اونرشپ ہے, میرا ایسٹ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کسی کو کہنے والے کہ آپ نے اپنا ایسٹ کیوں بیچے؟ آپ کے حالات کچھ اور ہوں گے, میرے کچھ اور ہوں گے, میرے آج اچھے ہیں کل برے ہیں, مجھے اپنی شاید گاڑی بیچنی ہو, آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے گاڑی کیوں بیچی ہے, تو وہ آپ کی ملکیت ہے. تو بات اتنی سی ہے. جہاں تک میں نے آپ کو بولا ہے کہ ہر بزنس مین کوشش کرتا ہے کہ وہ ہر گورنمنٹ سے فائدے اپنے لے اور اپنے بزنس کو اس میں ترقی لے کے آئے. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, دنیا کے ہر جگہ پہ ہے.